السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصير۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے اس ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا۔ کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے،
یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے نبی کائنات رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق کا ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور العمل ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و طاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر صدحیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود آج ہم تختہ ارض پہ اتنی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید کوئی دوسری قوم اتنی بدنصیب نہ ہو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نازل ہوا تو رسول ثقلین علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ انسانوں اللہ کی یکتائی کا اعتراف کرو، اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا معبود نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، خالق و مالک نہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ ہر طرف سے تعلق توڑ کے اپنے اللہ سے تعلق پیدا کرو۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مکہ کے کانوں میں پڑی، مکہ کے رہائشی طوفان بدتمیزی بپا کرتے ہیں، اور رسول ثقلین علیہ السلام کے خلاف ایسی بد تہذیبی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی کسی بھی آدمی کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھتا۔ اس کے باوجود رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ جہاں کائنات کے بدترین انسان اپنے خبث کا اظہار کرتے ہیں، وہاں کچھ ایسے خوش نصیب بھی تھے جو دامن محمد الرسول اللہ سے وابستہ ہوئے، اور ان کے متعلق اللہ کا کہنا ہے کہ میرے محبوب، یہ افراد جو تیرے ساتھ وابستہ ہوئے ہیں یہ تجھے اللہ کا خاص تحفہ ہے، اور اگر نگاہ اٹھا کے ان کی زندگی پہ ڈالی جائے تو ایمان، عدل اس بات کی شاہد ہوتی ہے کہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ لوگ نہ کسی کو پہلے ملے اور نہ کسی کو بعد میں ملے۔ اگر تاریخ میں ان کے لیل و نہار کو دیکھا جائے تو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی دوسری ہی چیز ہے
آج بھی مسلمان کلمہ توحید و رسالت سے وابستہ ہیں، لیکن ان کی وابستگی جس کمال پہ تھی وہ پھر کسی کو نہیں ملا۔ قدم قدم پہ ان کی زندگی آنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کرنے والوں، اگر وابستگی اختیار کر کے تمہارے اندر یہ انقلاب نہیں آیا تو پھر تم وہ مسلمان نہیں جس کو قرآن مسلمان کہتا ہے اور جو محمد الرسول اللہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ اصحاب رسول کی زندگیوں کی طرف دیکھا جائے، ان پہ نگاہ ڈالی جائے تو احساس ہوتا ہے اللہ کا کہنا حق اور سچ ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ جب بھی ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے تعاون کی ضرورت پیش آئی تو اس طرح تعاون کیا ان لوگوں نے کہ تاریخ میں پہلے اس کا ذکر نہیں ملتا، اور ان کے کردار کو دیکھا جائے پھر اس وقت سے لے کر آج تک کوئی کردار ایسا نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ بڑی خوش نصیبی ہے اللہ کے نبی، تو پھر چلو۔ اصحاب رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ ان کو رکنا پڑا، کیوں؟ مکہ والے یہ گوارا نہیں کرتے کہ محمد مکہ میں داخل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں وہ نظارہ دیکھا جس نظارے کو نہ پہلے کسی نے ان آنکھوں سے دیکھا نہ بعد میں۔ پاس کچھ نہیں، اسلحہ نہیں، تلواریں ہی تلواریں ہیں۔ تو یہ عرب کا شعار ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر آتے ہیں مکہ والوں کے، بات بنتی نہیں۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ 20 سفیر بھیجتے ہیں عثمان کی صورت میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ پتہ چلا کہ عثمان شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کا سن کے جو چشم فلک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وفا کا نظارہ دیکھا ہے، وہ کائنات میں کوئی گویڑی، کوئی لیڈر، کوئی قائد اپنے ماننے والوں میں نہیں دیکھ سکا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عثمان کو شہید کر دیا ہے، جنگ کے لیے اسلحہ نہیں، لیکن میں محمد چاہتا ہوں کہ عثمان کے خون کا انتقام لیا جائے۔ اٹھو، میرے ہاتھ پہ عثمان کے خون کے انتقام کی بیعت کرو۔ اور اس بیعت میں ایک چیز ہمارے سامنے ہے کہ ایک شخص کو ایسا امتیاز ملا، ایسی عظمت اور شان رفعت ملی کہ کسی دوسرے صحابی کو وہ عظمت حاصل نہ ہو سکی۔ وہ عظمت کیا تھی؟ کونین کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ جب بیعت ختم ہو گئی تو ارشاد فرماتے ہیں کہ
کہ عثمان ان بیعت کرنے والوں میں موجود نہیں. اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ اپنا قرار دیا اور ایک عثمان ذو النورین کا. بیعت کی ارشاد فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے محمد بیعت کر رہے ہیں. بڑی عظمت ہے, بڑی رفت ہے, بہت کمال ہے. لیکن ایک یہاں شخص اور بھی تھا جس کو بہت بڑا کمال ملا, لیکن ہم نہیں جانتے, یا ہم میں سے بڑی اکثریت نہیں جانتی, اس سے بھی بڑھ کے اکثریت نہیں جانتی کہ ایک ایسے شخص کو وہ کمال ملتا ہے یہاں جو کسی کے نصیب میں نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے عزت و وقار سے نوازتا ہے, اور کائنات کے آقا کے تمام صحابہ اس عزت و وقار کے حامل ہیں کہ انصاف کرنے والا انسان جب ان کی عظمت کو دیکھتا ہے تو ان کو سلام کرتا ہے. اس صحابی کو کوئی نہیں جانتا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے ہیں. اس نے بیعت کی ہاتھ میں. چند لمحات گزرے تو اللہ کے نبی نے کہا, ابن اقوا تم بیعت نہیں کرتے. عرض کی میرے آقا میں نے بیعت کر لی ہے. ارشاد فرمایا چلو دوبارہ کرو. دوبارہ محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک زرہ دی. لوگ بیعت کر رہے ہیں. پھر چند لمحات گزرے, کہا ابن اقوا تم بیعت نہیں کرتے. فدا کا ابو و امی یا رسول اللہ, میرے ماں باپ قرآن میرے آقا میں نے تو 2 بار کی ہے. فرمایا تیسری بار بھی صحیح. اس کائنات میں واحد محمد رسول اللہ کا صحابی ہے جس نے 1 بار نہیں 3 بار محمد رسول اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی. اور یہ عظمت, یہ افتخار, یہ حیثیت ان صحابہ کو نہیں ملی جو اخص محبوب اور مقرب صحابہ تھے, بلکہ وہ صحابی جس کو آج کے لوگ جانتے بھی نہیں ہے کہ ایسا محمد رسول اللہ کا صحابی ہے. اللہ نے ہر صحابی کو ایک مرتبہ اور مقام دیا ہے, اور ایسا مرتبہ اعلیٰ مقام جس نے احساس دیا کہ محمد رسول اللہ کے جتنے صحابہ آقا کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے ہیں وہ تمام صحابہ ایک سے ایک بڑھ کے ہیں. جس کے دل میں ان کی قدر اور احترام نہیں وہ اسلام مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ سلمہ میں نے تجھے زرہ دی تھی. عرض کی اللہ کے نبی آپ نے مجھے زرہ دی تھی لیکن میرے چچا کے پاس زرہ نہیں تھی. میں نے کہا اگر وقت آ گیا تو بچاؤ کے لیے میرے چچا کے پاس کچھ نہیں, میرے آقا میں نے اس کو دے دی تھی. رحمت کائنات مسکرائے. غور کیا کرنا ہے, صحابہ رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی, ان کے لیل و نہار, ان کی سوچ, ان کے افکار, ان کے خیالات. اللہ کے نبی وہ میں نے اپنے چچا کو دے دی ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلمہ تیری مثال اس آدمی کی سی ہے جو اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ مجھے وہ آدمی ملاؤ جو مجھے جان سے بھی زیادہ پیارا ہو. ایک صحابی کا یہ کردار نہیں ہے. جس صحابی کو صفحہ تاریخ پہ ڈھونڈیں گے اس کا کردار آپ کو
بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ رحمت کونین نے اس کو 3 بار بیعت کے لیے کیوں دعوت دی؟ سبب کیا تھا؟ تمام صحابہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے دوبارہ کسی کو نہیں کہا۔ اس کو کہنے میں کوئی راز ہے؟ تمام صحابہ اپنا وجود اپنے کردار سے ظاہر کرتے ہیں، اور پھر لوگ ہر صحابی کو اس کے کردار کی بنا پہ جانتے ہیں۔ اس کا پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہی ہے۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں مدینہ کے قریب 10-12 میل پہ ایک بہت بڑا گھنا جنگل ہے، اللہ کے نبی کی اونٹنیاں وہاں چرتی ہیں۔ ایک دن اونٹنیوں کا گلہ بان وہاں ہے کہ صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے 40 کے قریب ڈاکو آتے ہیں، غارت گر آتے ہیں۔ عیینہ بن حسن ان کی سرپرستی کر رہا ہے، ان کی قیادت کر رہا ہے۔ حملہ کیا غابہ کی چراگاہ پہ جہاں محمد رسول اللہ کی اونٹنیاں چل رہی تھی، زر کو قتل کیا، ابو ذر کے بیٹے کو۔ 20 کے قریب اونٹنیاں جو شیردار تھیں، دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں، لے گئے۔ یہ سلمہ جہاں رہتے تھے مدینہ سے باہر دور آ رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کے غلام نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں لے گئے۔ کون لے گیا؟ ڈاکو۔ اس کا دماغ ابالے کھانے لگا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو ڈاکو لے جائیں؟ ربا مولا رسول ساتھ تھے، کہا ربا تم جاؤ میرے آقا کو پیغام دو اور میں ان لوگوں کا پیچھا کرتا ہوں۔ 40 سوار ڈاکو لٹیرے اللہ کے نبی کی اونٹنیوں کو لے گئے۔ اس کے دل میں یوں محبت کے چراغ جلتے ہیں کہ ناممکن ہے میری موجودگی میں کوئی محمد کی اونٹنیوں کو لے جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا رخ، آواز دو لوگوں کو، بھاگ کے جاؤ اللہ کے نبی کو اطلاع دو، وہاں صحابہ کو ساتھ لو۔ لیکن یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والا ہے کہ جس نے یہ سوچا کہ اگر میں نے دیر کر دی میرے آقا کی اونٹنیاں چلی جائیں گی، اور اونٹنیوں کے لیے اگر میں جان قربان کر دوں تو میرے لیے اس سے بڑی عظمت اور کوئی نہیں۔ اونٹنیوں کو بچانے کے لیے پیچھے چلتا ہے، اور اتنا تیز تلوار اور زبردست تیر انداز ہے، انتظار نہیں کیا، تاریکی میں ان کا پیچھا کیا۔ جب دیکھا تو ان پہ تیر برسائے، اور تیر کیسے برسائے؟ کبھی اس درخت کے پیچھے، کبھی اس درخت کے پیچھے، کبھی اس درخت کے پیچھے، درختوں کے پیچھے چھپ کے تیر پہ تیر چڑھاتا ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ ان کا تعاقب کرنے والا کوئی اکیلا نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں۔ دل میں خوف نہیں آیا، اللہ کے نبی کی اونٹنیوں کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تنے تنہا رات کی تاریکی میں بدماشوں کا مقابلہ کرتا ہے، ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتا ہے،
اور اس انداز سے کہ مورخ لکھتا ہے، علامہ ابن حجر نے اصحابہ میں لکھا ہے کہ وہ پریشان ہیں کہ یہ کون ہے اور کتنے لوگ ہیں. ان کے دل میں خوف سوار ہے کہ شاید محمد کے صحابہ بطور فوج اور لشکر ہمارے پیچھے لگے ہوئے، تنہائی. اتنے تیر برسائے اور اس انداز سے، اس عقل اور شعور سے کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے. اور مورخ لکھتا ہے کہ ساری اونٹنیاں چھوڑ دیں اور خود بھاگ رہے ہیں. تنہا محمد رسول اللہ کا غلام رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں کے لیے خود کو خطرے میں ڈالتا ہے. سوچے تو صحیح، ہم وہاں نہ تھے، آج تو ہیں. اور کیا اللہ کے نبی کی اونٹنیاں اگر یہ مقام و مرتبہ رکھتی ہیں کہ ان کے لیے صحابہ جان قربان کرنے کو تیار تھے، کیا آج ہماری غیرت بھی ہمیں آواز دیتی ہے کہ نہیں؟ کہ صحابہ تو اونٹنیاں گوارا نہیں کرتے تھے کہ لٹیرے لے جائیں، اور ہم محمد رسول اللہ کے ان صحابہ کو گالیاں سنتے ہیں اپنے کانوں سے اور غیرت بیدار نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا تھا تقابلی جائزہ اگر صحابہ سے لیا جائے تو پھر ان کے مقابلے میں ہم مومن نظر نہیں آتے. یہ چلتا گیا، چڑھتا گیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہوا، ان کو احساس ہوا کہ یہ کوئی جماعت تو نہیں ہے، یہ تو ایک ہی آدمی ہے. یہ وہ سوچتے ہیں. اور دوسری طرف عیینہ بن بدر ان کی مدد کے لیے فزاری قبیلہ کا سردار آ جاتا ہے. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بھاگتے چلے آ رہو، کیا ہے؟ کہنے لگے کہ محمد کی فوج پیچھے لگی ہوئی ہے. اور کہنے لگا تمہارے پیچھے تو صرف ایک شخص نظر آتا ہے، ایک آدمی سے یوں بھاگتے ہوئے تم اپنی جان بچا رہے ہو. رک گئے. سلمان نے دیکھا کہ وہ 40 کے قریب ڈاکو اور عیینہ بن بدر بھی اپنے ساتھ کچھ ڈاکوؤں کو لے کے آیا، فزاریوں کو. سلمہ ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں. انہوں نے پہاڑ کو گھیر لیا. کہنے لگا عیینہ بن بدر کہ کام جلد کرو، اس لیے کہ یہ تنہا نہیں، اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے. یہ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں. اس نے کہا فزاریوں، مجھے اپنی جان کا خوف نہیں، میں تمہیں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جو نگاہ محمد کی اونٹنیوں کی طرف اٹھے اس نگاہ کو پھوڑ دیں گے. کوئی ایسا انسان زمین پہ بستا ہوا گوارا نہیں کرتا جو محمد کریم کی اونٹنیوں کی طرف ہاتھ اٹھائے. تم سب کے ہاتھ کاٹ دوں گا، تم میرا مقابلہ نہیں کر سکتے. تیر برساتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو بھیجا، اور اس انداز سے سلمہ نے ان لوگوں پہ حملہ کیا کہ اونٹنیاں بھی چھوڑ دیں اور آہستہ آہستہ اسلحہ بھی گراتے چلے جا رہے ہیں. روایات میں تھا 30 کے قریب نیزے اور اپنی چادریں انہوں نے گرا دی. کس بنا پہ؟ ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی بنا پہ. اور اس نے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اس کے دل میں محمد کی محبت تھی، اور جس کے دل میں محمد کی محبت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کی اونٹنیاں ڈاکو لے جائیں گوارا نہیں کرتے. ہم بڑے عشق کے مظاہرے کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ رحمت کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آج اس تختہ عرض پہ پاکستان پہ جس کا لینا اللہ اور رسول کے نام کی بنیاد پہ تھا، وہاں صحابہ کو گالیاں دی جا رہی اور کوئی زبان نہیں ہلاتا، سیاست میں پڑے ہوئے نوٹ اکٹھے کر رہے ہیں، مال و زر اکٹھے کر رہے ہیں. اور چاہیے یہ تھا ہر جماعت کا قائد میدان میں نکلتا، عمران خان کے گریبان کو تھامتا، اس کو جھٹکتا، کون ہو تم؟ تمہاری حکومت میں، تمہاری قیادت میں، تمہاری موجودگی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کی جاتی ہے، جو اس کا ارتکاب کرے گے ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے. اور تجھے بھی اس ملک پہ حکمرانی کرنے کا کوئی حق نہیں جو محمد رسول اللہ کے نام پہ لیا ہے. اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہا جائے. کن صحابہ کو؟ جو نبی کائنات کی اونٹنیوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے بے تاب ہے اور تنہا ان لوگوں کا مقابلہ کرتا ہے جو 40 کی تعداد میں ہیں. گھیر لیا، دور سے گرد اڑتی ہوئی نظر آئی. فضاریوں کو احساس ہوا کہ شاید محمد کی فوج آ گئی صلی اللہ علیہ وسلم. بھاگ گئے. 3 افراد تھے جو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے پہلے آگے بڑھ کے ان کو پانا چاہتے تھے. سلمہ نیچے اترے، صحابی رسول ایک آگے بڑھ رہا ہے، ان کے گھوڑے کی باگ کو تھاما اور کہا رک جاؤ، میں دیکھتا ہوں ان لوگوں کو. اور صحابی کا بھی کردار کمال کا کردار ہے، وقت آئے گا تو پھر ان کی بات کریں. سلمہ آگے بڑھتے ہیں، پہلے 40 تھے، اب 70-80 کے قریب، اور ڈاکوؤں کا لشکر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیوں کو لے جانے والے ایک صحابی رسول سے اتنا خوف زدہ ہے کہ مڑ کے پیچھے نہیں دیکھتے. اس کا سبب کیا ہے؟ سلمہ کی تیر اندازی، جس انداز سے وہ تیر چلا رہے تھے. پھر پیچھے چلتے ہیں، تنہا جو سوار آ کے ملے وہ پیچھے رہ گئے ہیں، سلمہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. علامہ ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے کہ ایک چشمے پہ وہ پانی پینے کے لیے ٹھہرے تو آواز دیتے ہیں سلمہ خبردار، محمد کا غلام آ گیا ہے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگو، جان چھڑا سکتے ہو تو چھڑاؤ. وہ اب تو اکیلا ہے، لیکن پھر بھی فضاری اس کی للکار سن کے بھاگتے ہیں. یہ ان کا پیچھا کرتے. ایک فضاری ہاتھ میں آیا، تیر کی زد میں آیا، اس کو تیر مارا، زخمی ہوا اور کہا دیکھو میں ابن اقوا ہوں. کہتا ہو تیری ماں تجھے گم پائے. ارشاد فرمایا جو چاہو بکواس کرو، تمہاری زندگی کی میں ضمانت نہیں دیتا. تم اور میرے آقا کی اونٹیوں پہ ہاتھ ڈالو، ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارے. ایک اور تیر لگایا، وہ بھی جنگل تھا، بھاگ گیا چھپ کے. 2 گھوڑے ہاتھ میں آئے لے کے رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی یہ ڈاکو بھاگ گئے ہیں، گھوڑے دو لے آؤ. ایک درخواست ہے میری، 100 افراد مجھے دیں، میں ان فضاریوں کا نام و نشان مٹا دوں گا جنہوں نے یہ جرات کی ہے کہ وہ میرے محمد کی اونٹنیوں کو ہاتھ ڈالے. ان کا زمین پہ زندہ رہنا میں برداشت نہیں کرتا ہوں. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو نبی کائنات محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کی بنا پہ، اسباب کی بنا پہ ان لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتے جو وہاں ہاتھ ڈالتے ہیں. ایسے کائنات میں کوئی ساتھی پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر ان کے نام لیوا، نام لے ان کا تو آنکھیں بند کر دیں، ضمیر کو سلا دیں، سوچے نا کہ کون ہے جو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے خلاف بدزبانی کرتا ہے. یہ تو کوئی زندگی نہیں ہے. کونین کے آقا محمد رسول اللہ کے سامنے اتنے جذبات سے بات کی ہے سلمہ نے کہ اللہ کے نبی مسکرا اٹھے. اور یہ ایک حقیقت ہے، رحمت کائنات کبھی ایسے نہیں ہنسے تھے کہ اللہ کے نبی کے دانت نظر آئیں. ایسا کبھی کمال ہوتا تھا. یہاں سلمہ کے جذبات دیکھ کے محمد رسول اللہ اتنا کھل کے ہنستے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں نبی کائنات کی داڑھیں نظر آنے لگی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. صحابی رسول سامنے ہے. ارشاد فرمایا سلمہ اتنے سخت نہ بنو، اگر کوئی دشمن ہاتھ آ جائے تو اس کے ساتھ نرمی کا اظہار کرو. آقا یہ تو سچ ہے، لیکن محمد کے دشمن کے لیے اس دل میں کوئی نرمی نہیں ہے. یہ ہے کردار محمد رسول اللہ کے صحابہ کا. میں نے عرض کیا تھا ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لینا ہے. کیا ہماری سوچ، ہمارے افکار، ہمارے خیالات ان صحابہ سے ملتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو اپنے پاس بٹھایا اور جب مال غنیمت تقسیم کرنے کا وقت آیا، ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ کو ایک سوار کا حصہ دیا اور ایک پیدل کا حصہ دیا اور ارشاد فرمایا ایھا الناس، میرے صحابہ، قتادہ محمد کا بہترین سوار ہے ابو قتادہ، اور سلمہ محمد کا بہترین پیدل چلنے والا انسان ہے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زبردست پیدل چلنے والا انسان ہے. چلے مدینہ کو، چلتے ہیں، سارے صحابہ ساتھ ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلمہ کو ارشاد فرماتے ہیں سلمہ میرے ساتھ میری اونٹنی پہ سوار ہو جاؤ. اللہ کے نبی نے سلمہ کو اپنی اونٹنی پہ سوار کیا اور سلمہ کا پیٹ اپنے آقا کی کمر کے ساتھ لگتا ہے. سوچنے کی باتیں ہیں. کونین کے آقا وہ ہیں کہ پسینہ آیا، رومال سے صاف کیا. اب رومال جابر کے گھر والوں کے پاس ہے، وہ جب اس کو دھونا چاہتے ہیں تو پانی سے نہیں دھوتے، آگ میں ڈال دیتے ہیں، میل اڑ جاتی ہے اور رومال نہیں جلتا. سبب کیا ہے؟ اس لیے کہ اس رومال کو محمد الرسول اللہ کے ہاتھوں کا پسینہ لگا ہے. ہاتھ لگے ہیں محمد رسول اللہ کے، آگ اس کو جلا نہیں سکتی. اور اگر رومال کو آگ جلا نہیں سکتی تو جس کا سینہ محمد کی پشت سے لگتا ہے اس کو آگ جلا لے گی. صحابہ کا کردار یہ ہے، ان کی ذات یہ ہے، ان کی شخصیت یہ ہے. اللہ کہتا ہے ان کو میرا پیغام دو، میں نے محمد تیرے صحابہ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کردار ایسا ہے، ان کے لیل و نہار ایسے ہیں، ان کی سوچ ایسی ہے، ان کا تعلق ایسا ہے محمد رسول اللہ کے
کہ ان کے لیے، ان کی ذات کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کو ہر وقت تیار رہتے. اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھے ہوتے، مدینہ کو اونٹیاں روان ہے. ایک شخص آواز دیتا ہے 5-6 میل 7 میل مدینہ سے ادھر ہی ہیں، کوئی ہے جو مدینہ تک مجھ سے دوڑ لگائے؟ اب پتہ چلے مرد میدان کا. سلمہ کے کانوں میں آواز پہنچتی، یہ محمد رسول اللہ کے پیچھے بیٹھے ہوئے، اور کہا شخص تجھے کسی معزز آدمی کی عزت کا احترام نہیں؟ تم کسی شریف آدمی سے ڈرتے نہیں؟ کہاں چیلنج کر رہے ہو؟ سلمہ غصے میں ہے، اسے کہا کسی کا ڈر نہیں سوائے محمد رسول اللہ کے، ان کی عزت ان کا ڈر. سلمہ کا سارا غصہ جاگ ہو گیا. اللہ کے نبی مجھے اجازت دیں، میں ذرا اس سے دوڑ لگاؤں. فرمایا تو مجھے کیا اعتراض ہے، لگا سکتے تو لگاؤ. یہ کون شخص ہے جس کو رب کے نبی نے کہا سلمہ محمد کا بہترین پیدل چلنے والا انسان ہے؟ چیلنج کرنے والے نے چیلنج کیا. یہ اونٹنی سے اترتا ہے، وہ بھی اپنے گھوڑے سے اتر، چلو. دوڑ لگ گئی. سلمہ کہتے ہیں میں نے اس کو موقع دیا کہ مجھ سے آگے نکل جائے، کافی آگے نکل گیا. پھر میں تیز ہوا، میں نے تیز ہوتے اس کے کاندھے پہ جا کے ہاتھ لگایا اور کہا اب تم میں طاقت ہے تو مدینہ تک مجھ سے مل کے دکھاؤ. مدینہ تک وہ اس کے قریب نہیں پھٹک سکا. یہ کیا تھا؟ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جس میں پیدل چلنے کی بات سلمہ کی محمد رسول اللہ نے کی اور کہا کوئی انسان پیدل چلنے والا سلمہ جیسا تیز نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کا یہ فرمان سلمہ کو اتنا تیز کرتا ہے کہ راوی کہتا ہے اگر تیز گھوڑا دوڑتا ہو تو سلمہ دوڑ کے اس گھوڑے سے بھی آگے نکل جاتا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو اپنی زبان سے اس مقام پہ کھڑا کر دیا، ان لوگوں کے متعلق اگر ہم سوچتے ہیں تو یہ ایمان نہیں ہے، دوری ہے ایمان سے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ اس سے خاص پیار محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، پیار رکھتے ہیں. 7 ہجریوں بنو کلاب نے ارتداد اختیار کیا، غداری کی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بکر صدیق کو بھیجا کہ جائیں ان کے خلاف ایکشن لیں. اس میں سلمہ کو بھی ساتھ کیا، سلمہ تم بھی جاؤ. جب یہ لشکر وہاں پہنچا، مقابلہ ہوا تو تنہا سلمہ نے 7 خاندانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. صحابہ میں سلمہ کا یہ کردار آنکھوں دیکھا تھا. مال غنیمت تقسیم ہوا. جو تو سب سے زیادہ خوبصورت لونڈی تھی، شاید وہ سردار کی بیٹی تھی. ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سلمہ یہ تیرا حق ہے. سلمہ نے لے لیا اور بہت خوش ہے. مورخ کہتا ہے کہ سلمہ لانے کے باوجود اس لونڈی کو ابھی تک ہاتھ نہیں لگایا. اتنی خوبصورت، اتنی رانا، اتنی دیدہ نظر کہ صرف دیکھتے ہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا. اللہ کے نبی نے سلمہ کو بتایا سلمہ تیرے پاس جو لونڈی ہے وہ تم محمد کو دے دو.
صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا، کہا آقا اس سے بڑھ کے دنیا میں میری اور کون سی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی لوڈی نہیں، سلمہ کا سب کچھ قربان ہے اللہ کے نبی کے لیے۔ ارشاد فرمایا سلمہ یہ لونڈی میں نے اس لیے لینی ہے کہ اس کی بنا پہ مکہ میں جو مسلمان قیدی ہیں نا ان کو چھڑائیں گے۔ اس سے احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ کسی سردار کی بیٹی تھی۔ سلمہ نے دے دیا، اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکہ بھیج کے مسلمانوں کو چھڑایا۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ زمین پہ گرنے نہیں دیتے محمد رسول اللہ کے صحابہ۔ وہ تب بالا تھے، وہ تب بالا تھے، تب رب نے کہا آمنو کما آمن الناس، ایمان ویسے لاؤ جیسے محمد کے صحابہ ایمان لائے۔ ایک کمال تھا ان لوگوں کا، ایک شخصیت تھی ان لوگوں کی۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف نہیں فرما، کسی جنگ کے لیے گئے ہوئے، اللہ کے نبی کہیں ادھر ادھر ہو گئے۔ ایک شخص آیا صحابہ میں بیٹھ گیا، ان کے ساتھ مل کے روٹی کھائی، اور ادھر ادھر متجسس نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ روٹی کھا کے فارغ ہوا تو چل پڑا۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ارشاد فرمایا یہاں کوئی شخص آیا تھا؟ ہاں اللہ کے نبی۔ فرمایا وہ جاسوس تھا، اس کو فوراً قتل کر دو۔ وہ تو اونٹنی پہ سوار ہوا کب کا چلا گیا ہے۔ صحابی تیار ہوئے، اونٹوں والے بھی گھوڑوں والے بھی۔ وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام بھی بیٹھا ہوا تھا جس نے اپنی زندگی محمد الرسول اللہ کے لیے وقف کر دی ہوئی تھی، جس کی سوچ محمد الرسول اللہ تھے، جس کی آن محمد الرسول اللہ تھے، جس کی شان محمد الرسول اللہ تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا صحابہ چلے، یہ بھی اٹھا اور پیدل بھاگتا ہے۔ سارے گھڑ سوار اونٹنیوں کے سوار پیچھے رہ گئے۔ سلمہ اس اونٹنی والے کے پاس پہنچ گیا، اس نے کی اونٹ کو تھاما، اونٹنی کو بٹھایا، تلوار نکالی، گردن کاٹ دی اس کی۔ اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے صحابہ، اونٹنیوں کے سوار، گھوڑوں کے سوار۔ اللہ کے نبی نے کہا کس نے اس کو قتل کیا ہے؟ گھوڑوں پہ سوار تھے صحابہ، اونٹنیوں پہ سوار تھے۔ اللہ کے نبی گھڑ سواروں نے نہیں، اونٹنی سواروں نے نہیں، اس کو قتل آپ کے غلام سلمہ نے کیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ارشاد فرمایا سارا اس اونٹنے والے کا سامان سلمہ کے نام کر دو۔ یہ محمد رسول اللہ کا پیار تھا، پیار کی تو انتہا تھی، وہ کم پیار نہیں تھا، بڑا پیار تھا۔ خیبر میں رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں صحابہ کو، اور جو کردار خیبر میں سلمہ نے ادا کیا ہے کم کسی صحابی نے کیا ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ایک طرف دیکھتے ہیں بیٹھا ہوا سلمہ، اجلا ہوا چہرہ، پریشان زلفیں، نگاہیں جھکی ہوئی۔ سلمہ کیا ہوا ہے؟ آنکھیں اٹھائیں تو ان سے آنسو جاری تھے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ کی رحمت بے قرار ہو گئی۔ سلمہ ہوا کیا ہے؟ عرض کہ اللہ کے نبی لوگ کہتے ہیں میرے بھائی عامر کے سارے اعمال تباہ ہو گئے۔ کیا ہوا ہے کہ عامر لڑتے ہوئے تلوار چلاتے ہیں، ان کی اپنی تلوار رگے اکھل پہ لگتی،
تو شہید ہو گئے. لوگ کہتے ہیں خودکشی کر لی اس نے. فرمایا نہیں سلمہ، اپنے چہرے کو حشاش و بشاش کرو، اس لیے کہ تیرا بھائی جاہد بھی ہے اور مجاہد بھی ہے، اس کو 2 ثواب ملیں گے، 1 ثواب نہیں. کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے چہرے کو اجڑا ہوا دیکھا، محمد کی رحمت بھی بے چین ہو گئی. صحابہ تو یہ ہیں محمد رسول اللہ کے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ کے نبی کی ہر کلمہ کو حرز جاں بناتے. جو ایک بار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی بات سنی ہے تو پھر اس کو بھلایا نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھا ہے. ان کی زندگی کے اکرم بننے کا بھی سبب اور ہمارے لیے بھی ایک پیغام دیا ہے سلمہ نے. صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تابعین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے آقا کی ہر بات کو اپنے دل و دماغ کی تختی پہ نقش رکھتا ہوں، مجھے نہیں بھولتے. اچھا تو سلمان نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو بات سناؤ. محفل کس کی ہے؟ صحابہ کی. محفل کس کی ہے؟ تابعین کی. اور سلمان بیٹھے ہوئے وہاں. سناؤ کیسی تمہاری عقیدت ہے، کس طرح حرز جاں بناتے ہو، کیا پیغام ہے محمد رسول اللہ کا جو ہم تک پہنچانا ضروری ہے، پہنچاؤ. ارشاد فرمایا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا. اللہ کے نبی یہ جنازہ پڑھا دیجئے. ارشاد فرمایا کہ اس پہ کوئی قرض ہے؟ نہیں اللہ کے نبی. کوئی مال دولت ہے؟ نہیں اللہ کے نبی. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. سلمہ کے پاس کوئی یہی حدیثیں نہیں جو یہاں بیان کی ہیں، 70-80 کے قریب روایات ہیں ان کے پاس. لیکن روایت کیا بیان کرتے ہیں؟ اصل میں دیکھنے والی چیز سبق، کردار صحابہ کو اپنانا. لیکن ہم نہیں ہیں وہ، ہمیں یہ جرت نہیں ہے، ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے. اور میرے اندر طاقت نہیں میں وہ بات کہہ سکوں، وہ قرآن کی آیا پڑھ سکوں، وہ حدیث پڑھ سکوں جس حدیث کے پڑھنے سے چودھری کی جبین پہ بل آ رہا ہے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ان باتوں کا خوف ڈر نہیں ہوتا. حالات بدل گئے تھے، وہ حالات نہیں جو محمد رسول اللہ کی زندگی میں تھی. کمیاں بیشیاں انسانوں میں آ جاتی ہیں. میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا نا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی بہترین عمل کون سا ہے؟ سب سے بہترین عمل. اللہ کے نبی نے کہا فلاں. ایک دوسرے صحابی نے کہا اللہ کے نبی بہترین عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا فلاں. میرے ایک ساتھی نے مجھ سے کہا کہ یہ تضاد نہیں ہے، نبی پاک نے 2-3 صحابہ کو افضل اعلیٰ عمل بتلایا ہے اور جدا جدا انہوں نے تو سب سے افضل عمل کی بات کی تھی. میں نے کہا بھائی اصل میں نا تیری سمجھ میں آنے والی بات نہیں، تو سمجھ نہیں سکا. میرے آقا ایک حکیم ہیں، کائنات میں ان سے بڑھ کے دانا اور حکیم کوئی نہیں ہو سکتا. رحمت کائنات کے پاس جو بھی شخص آیا اس نے پوچھا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اس میں کمی کون سی ہے، جو کمی اس میں تھی فرمایا افضل و اعلیٰ عمل یہ ہے، تاکہ وہ کمی دور کر لے. اس کے لیے افضل و اعلیٰ عمل تھا
وہ اس کے لیے افضل و اعلیٰ عمل تھا، وہ اس کے لیے افضل و اعلیٰ عمل تھا، اس لیے کہ ان میں وہ کمیاں تھی جو محمد الرسول اللہ نے رہنمائی کی ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی بیان کرتا ہے۔ کہا ایک اور جنازہ آیا، اللہ کے نبی نے کہا اس پہ قرض ہے؟ ہاں اللہ کے نبی۔ ارشاد فرمایا تو مال دولت اس کے پاس ہے جس سے یہ قرض اتار سکے؟ جی اللہ کے نبی۔ رحمت کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مسئلہ یاد رکھنے والا ہے، یہ بھی ایک صحابہ کا کردار ہے، چیزیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں جن کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ قرض اتارنے کے لیے پیسے ہیں اللہ کے نبی، رحمت کائنات محمد رسول اللہ جنازہ پڑھاتے ہیں، سلمہ کہتے ہیں کہ اور جنازہ آیا، ارشاد فرمایا اس پہ قرض ہے؟ جی اللہ کے نبی۔ اس کے پاس قرض اتارنے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں اللہ کے نبی۔ ارشاد فرمایا اس بھائی کا جنازہ تم پڑھو، اس کا محمد جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ کو پتہ چلے کہ سلمہ بتلانا کیا چاہتے تھے؟ جو کوتاہی، جو کمی مسلمانوں میں آ چکی تھی، داخل ہو چکی تھی، اس کے متعلق رہنمائی کی کہ مقروض جو قرض سمیت مر جاتا ہے اتنا بدترین خلائق ہے کہ آقا جیسے رحمت للعالمین اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کبھی سوچا ہم نے؟ لے تو لیتے ہیں لیکن دینا یہ بھول جاتے ہیں۔ گھر کھاتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، تقریبات میں شامل بھی ہوتے ہیں، لیکن جس سے لیا اس کا نہیں دیا۔ اگر یہ مر جائے تو میرے آقا کی سنت ہے کہ اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لے کے دیتے ہی نہیں ہیں۔ وہ لینے والا دیتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہتا ہے اپنے مسلمان بھائی سے تعاون کرو۔ وہ قرآن کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تعاون کرتا ہے تو یہ مصیبت اس کے گلے میں پڑ جاتی، یہ دیتا ہی نہیں ہے۔ رحمت کائنات محمد رسول اللہ ایسے انسان کا جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ غور فرمائیں، جس کا جنازہ پڑھنا میرے آقا قبول نہ فرمائیں، اس سے بڑھ کے بھی کائنات میں کوئی بد نصیب ہو سکتا ہے؟ صحابی کا کردار کیا ہے؟ وہ چیز بیان کر رہا ہے جس کی کمی ان لوگوں میں محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کردار صحابہ یہ ہے، معاشرے میں جو کمی ہو، جس شخصیت میں ہو، اس کمی کو دور کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ نے محمد رسول اللہ کی حدیث کو، سنت کو کیوں زندہ رکھا ہے؟ بلغوا عنی ولو آیا، تاکہ محمد کریم کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ منع کیا قرض لینے سے، لیکن وقت آ ہی جائے تو لینے سے پہلے آدمی سوچ کے رکھے کہ یہ میں نے واپس کرنا ہے۔ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی یہ زندگی کا عمل تھا کہ جس سے لیا ہے وقت سے پہلے اس کے پاس چلے جانا کہ یہ لو بھائی ابھی تو وقت آیا نہیں، وقت آیا تو کیا فرق پڑتا ہے، پیسے میرے پاس آ گئے تو ہمارا کیا ہے، پیسے ہماری جیب میں ہیں، چلو جتنا عرصہ ان پیسوں سے کمائی کی جا سکتی ہے، فائدہ لیا جا سکتا ہے، فائدہ لو، جب پانی سر سے گزر جائے گا پھر اس کو واپس کر دیں گے۔ وہ آگے گریبان سے تھام لے گا، بازار میں، چوک میں، چراہے میں تو میں ہوگی تو پھر دے دیں گے۔ بدنصیبی ہے، یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
تشریف فرمائے. کون کہتا ہے؟ سلمہ محمد رسول اللہ کا وہ محبوب جس کو دیکھتے ہیں آقا کائنات تو اپنی اونٹنی پہ سوار کر لیتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں محمد رسول اللہ میدان کارزار میں تو اس کا ہاتھ پکڑ کے محمد رسول اللہ چلتے ہیں. کہا میں بیٹھا ہوا تھا اللہ کے نبی کے پاس، کھانا کھا رہے تھے، ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے نہیں، کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کہنے لگا جناب میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا اللہ کرے تیرا دائیں ہاتھ اٹھے ہی نہ. یہ حدیثیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو شخصیت سب سے بڑی رحیم اور کریم ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تو سلمہ نے باقی کوئی روایت بیان نہیں کی، اور بڑی روایت تھی، یہی کیوں بیان کی ہیں؟ اس پہ غور کریں. کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اللہ کرے تیرا ہاتھ اٹھے نہ. کہتے ہیں پھر میں نے ساری زندگی اس کا ہاتھ اٹھتا ہوا دیکھا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بائیں ہاتھ سے کھانا شیطان کی سنت ہے. آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا بڑے بڑے چودھریوں کو، پھنے کھاؤں کو، وہ کھانا کھا رہے ہوتے دونوں ہاتھوں، اس سے بھی کھاتے ہیں اس سے بھی کھاتے ہیں. یہ تکبر کی علامت ہے کہ میں کوئی بڑی شخصیت ہوں، میں کوئی بڑی چیز ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدبخت کو بددعا دی ہے. وہ رحمت کائنات جو کافروں کے لیے بھی رحمت تھا، جن لوگوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے سوچیں وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں. اور اس بد نصیبی کا شکار ہم ہیں. بیٹھے بیٹھے چنے کھا رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے کھانے شروع کر دیے، اور روٹی کھا رہے ہیں، دعوت میں بیٹھے ہوئے ہیں، دائیں سے بھی کھا رہے ہیں اور بائیں سے بھی کھا رہے ہیں. یہ بایاں ہاتھ کھانے کے لیے استعمال کرنا اللہ کے نبی کے غضب کو بھڑکاتا ہے، اور جس کے کائنات کے آقا بھڑکتے ہیں جس کے گناہ پہ، اللہ سب سے زیادہ اس سے خفا ہوتا ہے. تو رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کردار کیا ادا کیا. عرض کرنے کی جو بات ہے، اور صحابہ پہ تان ہم کرتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں، کبھی کردار کو بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ مومن تو ہم بڑے ہیں، مسلمان تو بڑے ہیں، دعویٰ تو بڑا ہے. کبھی وہ کردار ادا کیا جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کرتے ہیں؟ نہیں. مولویوں کو دیکھو، حکمرانوں کے چمچے اور کڑچھے بنے ہوئے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مولوی حکمرانوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار بننے کے لیے تیار رہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے مولوی تو انہی کے دامن میں بیٹھے ہوئے، انہی کی جھولیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی اللہ اور رسول کی بات نہیں کی. دیکھیں آپ اخباریں اٹھا کے دیکھ لیں، رحمت کونین محمد رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دی گئیں. کیا آپ کے کسی مولوی نے ہاتھ اٹھا کے کہا ہے کہ روکو ان کو وگرنہ روک لیں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم کہتے ہیں، لیکن ہماری کون سنتا ہے؟ جن کی سنتا ہے وہ کہتا کوئی نہیں. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ میرا طریقہ اختیار کرے اور محمد کے صحابہ کا طریقہ اختیار کرے. اور صحابہ کا یہ کردار ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ اپنا کردار وہ بنانا چاہیے جو محمد رسول اللہ کے صحابہ کا ہے، اور ہر صحابی اپنا ایک کردار رکھتا ہے، نگاہ اس پہ اٹھتی ہے تو درود و سلام کہنے کو دل چاہتا ہے۔ اپنا کردار بنانا ہے تو محمد رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو دیکھنا پڑے گا، وگرنہ بات نہیں بنتی۔ حق اور سچ مجلس میں کہنا، طاقتور کے سامنے کہنا، یہ کونین کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہم اپنائیں گے تو وہی کامیابی جو ان کو کامیابی ملی ہے، وگرنہ وہی انجام ہے جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔